ٹائیفائڈ بخار ایک انفیکشن ہے جو سالمونیلا ٹائفی نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر آلودہ پانی یا کھانے کے ذریعے پھیلتی ہے اور گندگی والے ماحول میں زیادہ عام ہے۔ یہ بیماری دنیا کے بہت سے ترقی پذیر ممالک میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ٹائیفائڈ بخار ایک پیچیدہ بیماری ہے جس کی شدت اور اثرات مریض کی عمر، قوت مدافعت اور علاج کے بروقت ہونے پر منحصر ہوتے ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار کی اقسام۔ ٹائیفائڈ بخار کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ٹائیفائڈ فیور سالمونیلا ٹائفی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، پیراٹائیفائڈ بخار سالمونیلا پیراٹائفی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ کے اسباب جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، آلودہ پانی پینے یا کھانے کی وجہ سے۔ نمبر 2، ناقص صفائی ستھرائی کی وجہ سے۔ نمبر 3، ایسے کھانے کے استعمال جو بیکٹیریا سے متاثر ہو۔ نمبر 4، گندے ہاتھوں سے کھانا پینا۔ نمبر 5، ایسے علاقوں میں سفر کرنا جہاں ٹائیفائڈ عام ہو۔ ٹائیفائڈ کی علامات۔ ٹائیفائڈ کی علامات عام طور پر آلودہ پانی یا کھانے کے بعد 1 سے 2 ہفتے کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مسلسل تیز بخار 102 یا اس سے زیادہ۔ نمبر 2، پیٹ درد اور بد ہضمی۔ نمبر 3، کمزوری اور تھکاوٹ۔ نمبر 4، بھوک کا ختم ہونا۔ نمبر 5، سر درد، متلی اور قے، کھانسی، پیچس یا قبض، جلد پر سرخ دھبے۔ ٹائیفائڈ کا علاج۔ ٹائیفائڈ کے علاج کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جاتے ہیں۔ میڈیسن، اینٹی بائیوٹکس، سپروفلوکسیسن، ایزیتھرومائسن، سیفٹریکزون۔ نمبر 2، ہائیڈریشن۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ جسم ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکے۔ ہسپتال میں داخلہ۔ شدید حالت میں اگر حالت شدید ہو تو مریض کو ہاسپٹل میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ اسے وردی انٹراوینس سیال اور اینٹی بائیوٹکس دی جائیں۔ بچاؤ کے طریقے۔ نمبر 1، صاف پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 2، کھانے کو اچھی طرح پکائیں۔ نمبر 3، ہاتھ دھونے کی عادت اپنائیں، خاص طور پر کھانے سے پہلے۔ نمبر 4، ٹائیفائڈ ویکسین۔ ٹائیفائڈ ویکسین لگوانی چاہیے۔ ٹائیفائڈ کے پھیلاؤ کا طریقہ۔ ٹائیفائڈ کے بیکٹیریا جسم کے انسان کے نظام ہاضمہ کو متاثر کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل طریقوں سے پھیلتے ہیں۔ نمبر 1، فضلہ سٹول کے ذریعے۔ متاثرہ شخص کے فضلے سے بیکٹیریا پانی یا کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، آلودہ پانی۔ گندے پانی کا استعمال یا نہانے کے دوران بیکٹیریا جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، بیماری کے کیریئر۔ کچھ لوگ بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی بیکٹیریا کے کیریئر رہتے ہیں اور دوسروں میں بیماری منتقل کرتے ہیں حالانکہ انہیں خود علامات نہیں ہوتی۔ ٹائیفائڈ کی پیچیدگیاں۔ اگر ٹائیفائڈ کا علاج نہ کیا جائے تو اس شدید پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 1، آنتوں کے مسائل۔ آنتوں میں سوراخ یا خون بہنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، جگر اور تیلی کا سوجن۔ یہ اعضاء انفیکشن کے نتیجے میں متاثر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، دل اور گردے کی خرابی۔ شدید صورتوں میں دل اور گردے کے افعال متاثر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، دماغی بخار۔ ٹائیفائڈ بیکٹیریا دماغ کو بھی متاثر کر سکتے ہیں جس سے ذہنی الجھن یا بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، مرگی کے دورے۔ خاص طور پر بچوں میں بیماری کی شدت سے دورے پڑ سکتے ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار کی تشخیص اور معائنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ ویڈال وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار کا قدرتی علاج اور گھریلو تدابیر۔ نمبر 1، لیمو پانی اور ORS پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مؤثر ہے۔ نمبر 2، تلسی کا قہوہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کے باعث مفید ہے۔ نمبر 3، سبز چائے یا نیم گرم سوپ توانائی بحال رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہلکی غذائیں جیسے کھچڑی، دہی اور تازہ پھل۔ نمبر 5، آرام۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ قوت مدافعت بہتر ہو۔ ٹائیفائڈ بخار کے لیے مزید گھریلو ٹوٹکے درج ذیل ہیں جو علامات کو کم کرنے اور مریض کی صحت یابی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، انار کا جوس۔ انار کا جوس قوت مدافعت بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دن میں 1 یا 2 گلاس تازہ انار کا جوس پینا چاہیے۔ نمبر 7، پپیتے کے پتوں کا رس۔ پپیتے کے پتوں کا رس پلیٹلیٹس بڑھانے میں مددگار ہے، خاص طور پر اگر بخار کی وجہ سے کمی ہو۔ پپیتے کے 2 یا 3 پتوں کو پیس کر رس نکالیں اور دن میں 2 بار دیں۔ نمبر 8، لہسن۔ لہسن میں قدرتی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں۔ 2 سے 3 لہسن کی کلیاں خالی پیٹ چبانے سے انفیکشن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 9، سبز دھنیا کا رس۔ سبز دھنیا کا رس پینے سے بخار کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دھنیا کے پتوں کو
پانی میں ابالیں، شہد ملائیں اور دن میں 2 یا 3 بار پئیں۔ نمبر 10 چاول کا پانی رائس واٹر۔ چاول کا پانی پیٹ کی خرابی، بد ہضمی اور جسمانی طاقت بحال کرنے کے لیے مفید ہے۔ 1 کپ چاول کو پانی میں پکائیں اور اس کا پانی مریض کو پلائیں۔ نمبر 11 منقع۔ منقع کھانے سے بخار اور کمزوری میں کمی ہوتی ہے۔ نمبر 10 منقع کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح کھائیں یا ان کا پانی پی لیں۔ نمبر 12 شہد اور نیم گرم پانی۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملائیں اور صبح و شام مریض کو استعمال کرائیں۔ یہ جسم کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 13 املی کا پانی۔ املی میں موجود اجزاء جسم کے زہریلے مواد کو ختم کرنے اور بخار کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ 1 گلاس پانی میں املی بھگو کر چھان لیں اور دن میں 1 بار مریض کو دیں۔ نمبر 14 میٹھے لیموں، جس کو میٹھا بھی کہتے ہیں، اس کا جوس۔ یہ جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ دن میں 2 یا 3 بار تازہ جوس پلائیں۔ نمبر 15 گاجر اور چقندر کا جوس۔ گاجر اور چقندر کا جوس خون کی کمی دور کرنے اور قوت مدافعت بڑھانے میں مددگار ہے۔ روزانہ یہ جوس 1 گلاس استعمال کریں۔ نمبر 16 صبر ایلو ویرا، جس کو مصبر بھی کہتے ہیں۔ ایلو ویرا کا رس جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے اور زہریلے مواد کو ختم کرتا ہے۔ ایلو ویرا کے جیل کو پانی میں ملا کر پئیں۔ سونف کا پانی۔ سونف کو پانی میں ابال کر قہوہ تیار کریں اور مریض کو دن میں 2 بار پلائیں۔ یہ معدے کی خرابی اور پیٹ درد کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ نمبر 18 ہلدی والا دودھ۔ نیم گرم دودھ میں 1 چٹکی ہلدی ملا کر رات کو پلائیں۔ ہلدی قدرتی اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیت رکھتی ہے۔ نمبر 19 سپلیمنٹری سوپ۔ مرغی یا سبزی کا سوز جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور قوت بحال رکھتا ہے۔ دن میں 1 سے 2 بار دیں۔ نمبر 20 پھلوں کا جوس۔ تازہ پھلوں جیسے سیب، سنترا یا تربوز کا جوس مریض کو دیں تاکہ وٹامنز اور معدنیات کی کمی پوری ہو۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان ٹوٹکوں کا استعمال کریں۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنے دیں۔ مریض کو ہلکی اور زود ہضم غذا دیں۔ ٹوٹکوں ساتھ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر بخار زیادہ یا علامات شدید ہو تو فوری طور پر طبی معائنہ کرائیں۔ یہ تمام ٹوٹکے قدرتی ہیں اور جسمانی بحالی کے عمل کو تیز کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن یہ اینٹی بائیوٹکس کا متبادل نہیں۔ بروقت علاج ضروری ہے۔ ویکسینیشن۔ ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن ایک اہم اقدام ہے۔ نمبر 1 زندہ بیکٹیریا ویکسین منہ کے ذریعے دی جاتی ہے۔ نمبر 2 انجیکٹ ایبل ویکسین جلد میں لگائی جاتی ہے اور مؤثر تحفظ فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3 جدید ویکسین۔ نئی ویکسینز ٹائیفائڈ اور پیراٹائیفائڈ دونوں کے لیے مؤثر ہیں۔ احتیاطی تدابیر۔ نمبر 1 پانی کو ہمیشہ ابال کر پینا۔ نمبر 2 کھانے کے برتن اور ہاتھ صاف رکھنا۔ نمبر 3 کھانے کو اچھی طرح پکانا۔ نمبر 4 زیادہ رش والے یا گندے علاقے میں کھانے سے پرہیز کرنا۔ نمبر 5 سفر کے دوران خاص احتیاط برتنا۔ ٹائیفائڈ کی روک تھام اور علاج کا بنیادی اصول صفائی، بروقت طبی معائنہ اور ماہر ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا ہے۔ بیماری کو نظر انداز کرنا جان لیوا ہو سکتا ہے، اس لیے علامات ظاہر ہوتے ہی فوراً سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نوٹ: ٹائیفائڈ ایک سنگین بیماری ہو سکتی ہے اور بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یا کسی